الشیطان الرجیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی محترم دوستو، بہت تھوڑا ٹائم ہے۔ علی بادشاہ کے پیچھے سے فون ہے کہ آج نہ سخت تقریر نہیں کرنی، سچ نہیں بولنا، کہو تو ادھر شروع ہو جانا۔ مجھے فون آیا جی بندے ناراض، بھائی آج ہلکا پھلکی بات سمجھاتا ہوں۔ حاجی حج کو جا رہے ہیں، لاکھوں پہنچ چکے ہوں گے۔ یہاں بڑے دوستوں نے حج کیا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حاجی مسافر ہوتا ہے اللہ کی راہ کا، واپس بھی آئے تو کہتے ہیں گھر پہنچنے سے پہلے دعا کرا لو۔ اب 20 لاکھ حاجی مسافر کھڑا ہو دعا کے لیے، امام کعبہ دعا مانگ رہا ہو، امام مدینہ دعا مانگ رہا ہو، حج کا امام دعا مانگ رہا ہو اور وہ دعا قبول نہ ہو۔ 20 لاکھ مسافر کھڑا ہے، اگر ان کی دعائیں قبول ہوتی، پڑھتے ہیں اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہ مسلمانوں کو عزت دے، اللہ کافروں کو ذلیل کر۔ آج تک دوستو یہ دعا میری زندگی میں قبول نہیں ہو سکی کہ خدا مسلمانوں کو عزت دے اور کافروں کو ذلیل کرے۔ سارے جمعوں میں بھی یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، مکے بھی پڑھا جاتا ہے، مدینے بھی پڑھا جاتا ہے، حج میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ اب میری عمر کافی ہو گئی، پہلے تو میں نے زندگی میں دیکھی بڑی مشکل پیش آ گئی۔ علی بادشاہ کہ زیادہ سچ نہیں کہنا۔ دوستو دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کر نکلے بارش کی دعا کرنے کے لیے، جلیل القدر نبی ہے۔ ویسے میں نے سمجھایا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں نماز نہیں تھی، بغیر نماز کے اتنے بڑے بڑے نبی بن گئے۔ حج بھی نہیں تھا، کسی نبی حج نہیں کیا۔ اپنی امت کو لے کر نکلے، میدان میں گئے دعا کی بارش کے لیے، دعا قبول نہ ہوئی، بارش نہ آئی۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ میرے ماں باپ کے دیش میں قحط ہے، بھوک ہے، قحط ہے، اگر مہربانی کر تو میں اپنے باپ دادے سب کو یہاں بلا لوں، خاندان کو بلا لوں، وہاں قحط ہو گیا۔ قحط تب ہوتا ہے جب بارش نہ ہو۔ یعقوب علیہ السلام جسے نام اللہ نے خود اسرائیل رکھا اور اس کی نام کو بنی اسرائیل کہا، یعقوب علیہ السلام دعا کرے بارش نہ ہو تبھی کیا ہاتھ پڑا کہ نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ کیوں جی میں ٹھیک کر قحط تبھی پڑا کہ نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی، اور نبی کا بیٹا فرعون کی منت کر رہا ہے کہ میرے ماں باپ یہاں آ جائیں، ان کو کھانا مل جائے گا، مویشی آ جائیں۔ نبیوں کو پالنا خدا کا کام تھا کہ فرعون کا کام تھا؟ میرے ساتھ بات تو کرے آج ذرا۔ فرعون نے 400 بیل گاڑی بھیجی، اور میں سوچتا تھا شاید مسلمانوں نے اور تو کچھ نہیں بنایا، شاید کوئی ریڑھی بنائی ہو۔ اور پھر تو رات پڑی تو بیل گاڑی تو فرعون استعمال کر رہے تھے، مسلمانوں نے تو یہ بھی نہیں بنائی، دنیا میں کچھ بھی نہیں بنایا۔ کوئی دنیا کی لاکھوں ایجادیں ہوئی، انہوں نے کچھ نہیں بنایا۔
پر کہنے کا مقصد دعا پہ آج بحث ہو رہی ہے. اگر اللہ کے نبیوں کی دعا خدا قبول کر کے بارش دے دیتا تو کیوں فرعونوں کے پاس جاتے؟ ٹھیک ہے، نہیں ہوئی. فرعون نے 400 کا بیل گاڑی بھیجی، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کے جتنے خاندان تھے ان کو مصر بلایا. پھر یہ 400 سال رہے. کتنے؟ 400 سال فرعونوں کے مہمان رہے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے گئے، پوری امت گئی، دعا قبول نہیں ہوئی. توجہ دی. اللہ کریم کیا ہو گیا؟ فرمایا ایک آدمی پلیت ہے آپ میں، پوری امت میں ایک آدمی پلیت ہے، اس لیے دعا قبول. ماشاءاللہ ہمارا حج، اللہ جھوٹ نہ بولے، 90% حرام خور حج کرنے جاتے ہیں. کتنے؟ 90% حرام خور گئے ہوتے ہیں. عمرہ 90% حرام خور گئے ہوتے ہیں. وہاں جتنے عرب ہیں کفیل ہیں، سارے کے سارے مکے مدینے کے کفیل حرام خور ہیں. تو طواف ہو رہا آتا ہے تو 99% حرام خور پھر رہے ہوتے ہیں، 1% حلال خور پھر رہا ہوتا ہے. حلال خور کی دعا کہاں قبول ہونی ہے؟ ایک بلی تو نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی، 90% حرام خور طواف کر رہا اور حلال خور کی دعا کب قبول ہوگی؟ ہندو ہم سے بہتر کیوں ہے؟ معاذ اللہ کہیں گے پیران غلط فکرہ کے، اس کا اخلاق ہم سے بہتر ہے، کاروبار ہم سے بہتر ہے، دھوکہ نہیں کرتا ہندو. اس لیے کہ ہندو مذہب میں معافی نہیں، معافی جو جرم کرے گا اس کی سزا پائے گا. ہمارے مذہب میں مولوی صاحبان نے کھلی چھٹی دے دی کہ جا اللہ معاف کرنے والا ہے، جو مرضی کرتا جا، پھر جو مرضی کرتا جا، خدا معاف کرنے والا. تو پھر یہی حال ہوگا. دیکھیں کوئی دودھ بیچنے والا گیا ہوگا تو دودھ میں پانی ملایا ہوگا، کوئی مرچیں بیچنے کا لگا مرچوں میں مٹی ڈالی ہوگی، مسالہ دینے کا گوٹے گوٹے اس میں سے مسالے سے مٹی نکل آتی. تیل بیچنے گیا ہوگا تو اس نے تیل چوری کیا ہوگا. کیوں بھائی میں ٹھیک کہہ رہا. مسلمانوں میں صرف وہ بندہ چور نہیں جو بزدل ہے، ڈرتا ہے. یہ بڑے تھوڑے ہیں، یہ بہت تھوڑے. حلال کھانا قوم بھول گئی، سچ بولنا امت بھول گئی. فقیروں کے 3 درجے ہیں دین کے. فقیری میں پہلا سب سے بڑی عبادت حلال کھانا ہے. سب سے بڑی عبادت حلال کھانا ہے. نماز بڑی عبادت نہیں. حرام کھا کے نماز ہوتی کیسے؟ مولوی صاحب نے کہا ہاتھ دھو اچھی طرح، منہ میں پانی ڈال، ناک میں پانی ڈال، منہ دھو، مسح کر، تو اچھی طرح وضو کر، تیری نماز ہو جائے گی. میں فقیر کی اولاد ہوں، ایک حرام خور کو 100 مرتبہ وضو کرا تب بھی نماز نہیں ہوتی ہے. ہاں نہیں ہو سکتا. جتنے مرضی ہیں غسل کراؤ، جتنے مرضی ہیں وضو کراؤ، حرام خور کی نماز ہے تو پھر نماز سے افضل ہے نا حلال کھانا. ملا کی جو تحریک اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے. ٹھیک ہے، 5 فرض سے چھٹا انہوں نے ملا لیا ہے. وہ کی ہوں وطر پڑھ دیں 7واں ہوں قربانی پان لگے. کوئی تھوڑا جا دین کوڑو بنانے بھی حرج نہیں. قربانی کو کہاں لے گئے؟ میں نے اس دفعہ دوستوں کو خبردار کیا کہ ہر پنڈے چیک کرنا ہے کہ مولوی آپ بھی قربانی دے دیں کہ نہیں. سارے مسئلے کرنے والے خود قربانی دیتے ہیں کہ نہیں، تم اس دفعہ چیک رکھو. ہاں جی پھر کیا نا
لوگوں پہ اتنا زور دے رہے ہیں. میں نے اندازہ لگایا, توجہ دو دوستو, ہم تو اندھیروں میں ڈوب گئے. 18 کروڑ کی آبادی ہے. اگر 25% لوگ, چوتھا حصہ لوگ قربانی کریں تب بھی یہ 4-5 کروڑ قربانی بن جائے گی. 4-5 کروڑ قربانی کو فی قربانی 15,000 کہتے تو 6-7 خرب روپیہ بن جاتا ہے. ارب نہیں, 600 ارب, 6 خرب. پاکستان کی حکومت کا کل بجٹ 28 خرب کا ہے. اس بجٹ کے چوتھے حصے پہ پاکستان کی فوج چل رہی ہے. کہتے ہیں فوج کھا گئی, فوج کھا گئی کہ فوج سے 4 گنا زیادہ 2 دن میں ملا نے ضائع کرا دیا. فوج کا بجٹ اربوں میں ہے, خربوں میں, قربانی خربوں میں. چلو مولوی کی گل مان لیں, قربانی دیں. قربانی کے بعد کوئی فرشتہ آ کے پیغام دے گا کہ اللہ راضی ہو گیا. ہوں موٹر سائیکل تو گریا تے جبری تیری ٹانگ نہیں ٹوٹنی, گڈی تو مارا. او میں پڑھ رہا جی, وہابیوں کی کتاب ہے تفسیر کی, ابن کثیر. کیا کروں گا, بات اسی طرح چھوٹی چھوٹی کرتے. تفسیر ابن کثیر جنت کا نقشہ کھینچتا ہے کہ ایک درخت ہے طوبہ. میں بھی سوچتا تھا کہ حضور کہاں گئے, تو جواب آتا ہے سدرۃ المنتہا. سدرہ بیری کو کہتے. بیری عربوں میں بڑی مقدس تھی. کوئی نہ کوئی وجہ ہے. حضور کے زمانے میں بھی موت والوں کو, مرنے والوں کو جو غسل دیتے تھے تو اس میں بیری کے پتے ڈالتے تھے. عربوں کی تہذیب کہانی میں بیری کو خطرناک چیز ہے, متبرک چیز ہے. بیری کو سدرہ کہتے ہیں, منتہا کو آخری کہتے ہیں. حضور کہاں گئے, آخری بیری تک گئے. کیوں جی, لاسٹ بیری. سدرۃ المنتہا کا معنی آخری بیری ہے. بیری عرباں کی کوئی مقدس چیز تھی. فرمایا طوبہ, یہ بھی بیری کا درخت ہے, اتنا بڑا ہوگا کہ 300 سال کے 3,000 سال سوار پھرتا رہا, اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. وہاں پر حاجیوں کے لیے اونٹنیاں لائی جائیں گی. کیا لایا جائے گا؟ ان پہ وہ موتی شوتی جڑے ہوں گے, بڑے سونا چاندی لگا ہوگا. حاجیوں کو ان اونٹنیوں پہ بٹھایا جائے گا اور وہ برق رفتاری سے روانہ ہوگی. بزرگوں مجھے تو نہیں پتا, کوئی پنڈ والے تکڑے ہون, شہری تو تیز رفتار اٹھنی تے ادھے حاجیاں راج رہ جانا, ادھے جنتیاں ڈھہ پینا. اونٹنی وہ بھی تیز رفتار ہے. آپ صاحب کنے پہنچ رہا ہے. وہ جی اونٹنیوں پہ جائیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تو اللہ جب ان کو دیکھے گا تو پھر جنتیوں کو, تو پھر اللہ اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کے ان کو دیدار کرائے گا. اسی تو بیویاں نے نقاب سے لڑ رہے سے, جی اللہ بھی نقاب کر کے بیٹھا ہے تو پیچھے رہ ہی کی گیا. پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ خالصتاً خدا کا انسانی تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان جیسا کوئی بابا بیٹھا ہے, چہرے سے پردہ ہٹا رہا ہے. کعبہ قوسین او ادنا, یہاں حضور گئے, اللہ اور حضور کے درمیان ایک تیر کمان کا فاصلہ رہ گیا تو اللہ کا وجود ثابت ہو گیا, جسم ثابت ہو گیا. یہ نہیں ہوا, رہ گئی کوئی کسر قرآن ہے. جب 1.5-2 تیر کمان یا ایک تیر کمان, اس سے بھی کم, 4 فٹ 3 فٹ 2.5 فٹ, جب اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان فاصلہ رہ گیا تو خدا کا جسم اور وجود ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سدرۃ المنتہا دا میں نا آخری بیری. تو مولوی کی کندن کتنے گئے؟ یہی میں نے کوئی عربی جاننا بیٹھ, میں نے جی عربی پڑھیا.
کوئی معنی اور تو نہیں ہے؟ میں نے کسی درس میں نہیں پڑھا، کسی ادارے میں نہیں پڑھا، بس فقیر کی اولاد ہوں، اللہ تعالیٰ میرے سامنے بندر واسطے خود بخود کھولتا رہتا کھل جاتے۔ میرا مشورہ ہے کہ عمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، 9 مہینے کھولی رکھن حرام خوراں نہیں، صرف 15 دن حلال خوراں دا عمرہ بھی کھول لیں کہ بھائی فرق جنہوں بخشانا ہے، پچھلا کھادا پیتا ہو آئی جاؤ۔ تو جس بیچارے کے ذمہ کوئی بھی نہیں، ٹکا ٹکا اکٹھا کر کے اس نے کہا میں رسول پاک کا روزہ دیکھا، وہ کوئی اور ہے۔ جس نے 10-10 روپے جوڑے ہوں گے کہ میں جا کے حضور کا روزہ عطر دے کہوں گا، وہ کوئی اور جانے والا ہے۔ موقع دو حلال خوروں کو بھی۔ میرے نبی کریم کے روضہ عطر پہ حاضری، یہ کلائمیکس ہے دوستو۔ میں تو کہتا ہوں کہ عربوں کے پاس مکمل توحید تھی۔ کیا؟ نبی پاک سے پہلے والے عربوں کے پاس مکمل توحید تھی۔ جب توحید مکمل تھی تو اللہ نے نبی کیوں بھیجا؟ حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، قربانی دیتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے، دوسری نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اعتکاف کرتے تھے۔ کون؟ عرب۔ حج کرتے تھے تو نعرہ لگاتے تھے اللہم لبیک، اے اللہ۔ یہ جو حج کیا تو اللہ کے لیے، نماز پڑھی تو اللہ کے لیے۔ اگر 500 سال پہلے نماز شروع ہوئی تو 500 سال پہلے عربوں کو یہ پتا تھا اللہ ہے۔ اللہ کا 500 سال پہلے پتا ہے، حضور نے تو نہیں آگے بتلایا۔ توجہ فرمائیں، 500 سال پہلے وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے تھے، 500 سال پہلے خدا کے لیے حج کر رہے تھے، اور کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ تو عربو تمہیں اللہ کا کس نے بتایا؟ تم پہ کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ لفظ اللہ کے موجد ہی عرب ہے۔ کیا کہا؟ کلمہ پڑھتے ہیں، سنو، لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی بت معبود نہیں مگر اللہ۔ الہن بتوں کو کہتے ہیں، کس کو؟ الہن بتوں کو عرب کہتے تھے۔ عربی زبان میں الف لام لگاؤ تو معرفہ نام بن جاتا ہے۔ جیسے ایک عام کتاب ہے، الکتاب کہیں گے تو قرآن ہوگا۔ کریم عام نام ہے، الکریم کہیں گے خدا کا نام ہو جائے گا۔ قدوس عام نام ہے، القدوس کہیں گے تو خاص نام ہو جائے گا۔ الہن عام معبود ہے، جب اس کے ساتھ الف لام لگا تو الہن ہو گیا، اور الہن بدلتے بدلتے اللہ ہو گیا۔ اللہ حضور سے 500 سال پہلے موجود تھا۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی گئی، حج لبیک اللہم لبیک، یہی کہتے تھے عرب۔ لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ وہ شرک سے بھی آشنا تھے، وہ شرک سے آشنا تھے، اس لیے لا شریکا، تیرا کوئی شریک نہیں۔ لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں۔ آگے کہتے ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ ساری کائنات تیری ہے، ساری تعریفیں تیری ہیں، ساری حمدیں تیرے۔ تو بنا اس سے بہتر توحید بنا کے بتا مجھے، اس سے بہتر توحید بنا کے دو مجھے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک۔ بڑی مشکل باتیں ہیں، بڑی۔ آج ہمارے مذہب کا 80 سے 90% حصہ وہی عربوں کی تہذیب ہے۔ دیکھو
حضور دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دادے نے عقیقہ کیا. سبحان اللہ. جب نبی پاک کا عقیقہ ہو رہا تھا اس وقت اسلام تو نہیں آیا تھا. بچپن میں حضور کو درمیان سے ذرا ادھر کر دیں. بچپن میں صحابہ کے ختنے ہو گئے. یہ عربوں کی تہذیب ہے. ورنہ 60 سال دے صحابیاں دا یا حضور دا 40 سال وچ ختنہ ہوندا رولا ہی بڑا پینا سی. بڑا شور اٹھتا حدیثوں میں. ختنے کرانا عربوں کی تہذیب تھی. بچپن میں صحابہ کے ختنے ہو گئے. 25 سال کی عمر میں میرے آقا کا نکاح ہوا. ابھی اسلام نہیں آیا تھا. حضور کے چچا ابو طالب نے خطبہ دیا, گواہ کھڑے ہوئے, حق مار رکھا گیا, نکاح ہو گیا. اسلام سے پہلے بھی نکاح ہوتا تھا, اسلام کے بعد بھی نکاح ہو رہا ہے. میری بات آج غور سے سنیں. بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں جاہل عرب بیویوں کو طلاق دیتے تھے تو عدت بٹھا دیتے تھے. طلاق دیتے تھے عدت بٹھا دیتے. کافر 3 طلاقیں دیتے تھے, جاہل عرب 3. اسلام نے طلاقیں 2 کر دی. آج تک کسی نے 2 دینے ویکھیا جے نہیں نا دسا مولویاں. اسلام الطلاق مرتان, طلاقیں 2 ہیں. کون کہہ رہا؟ قرآن کہہ رہے ہیں. ہوں بھی انترا شرط طلاق ہوگی, مولوی اس سے فتویٰ لکھ دیں. 2 تو اگے ہو ہی نہیں سکتی. آئندہ لکھا کرو 2 شرط طلاق. اللہ معافی دے. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جاہل عرب بیویوں کو طلاق دیتے تھے تو عدت بٹھا دے. اس کا مطلب ہے ہم نے یہ قانون بھی جاہل عربوں سے لیا. طلاقوں عدتوں کا قانون جاہل عربوں سے لیا اور آج دنیا میں لاکھوں گھر برباد کیے. قانون کا منبع کیا؟